اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص مکی ہے۔ اس سورہ کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اسلام کے امتیازی عقیدہ توحید کو اختصار اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال و شؤون میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی اوتار، کوئی نظیر، کوئی مد مقابل، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ اسلام کا خالص عقیدہ توحید ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر طرح کے شرک کو اسلام نے مسترد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا کسی بھی صفت میں یا کسی بھی اللہ کی شان میں کوئی بھی دوسرا کسی اعتبار سے شریک نہیں ہے۔ یہ وہ امتیازی عقیدہ ہے جس سے اسلام دیگر مذاہب سے ممتاز ہوتا ہے۔ اسی عقیدے کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے متعلق شان نزول روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، جس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال و شؤون میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عربی زبان میں صمد انتہائی جامع وصف ہے۔ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے کسی بھی تصرف میں دوسرے کا بالکل محتاج نہ ہو، لیکن دوسرے سب کے سب اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے تصرف میں، یہاں تک کہ اپنی فنا میں بھی اس کے محتاج ہوں۔ اس کو عربی زبان میں صمد کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت توحید عبادت پر دلیل بھی ہے کہ جب وہ بے نیاز ہے اور سبھی اس کے محتاج ہیں تو وہ تنہا عبادت کا لائق ہے، بندگی کے لائق ہے۔ تو جس طرح پہلی آیت میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال کو بیان کیا گیا، اسی طرح اس آیت میں توحید عبادت کو بیان کیا گیا کہ تنہا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس نے نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ بہت سی مشرک اقوام ہیں جن کے یہاں اللہ کی اولاد اور نسل کا عقیدہ موجود ہے۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ عیسائی آج تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا فرزند کہتے ہیں۔ بعض یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا فرزند مانتے ہیں، اور دیگر مشرک اقوام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختلف دیوی دیوتاؤں کو
اولاد تسلیم کرتے ہیں، ان سب کی صراحت کے ساتھ نفی کر دی گئی، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح کہا گیا ولم یولد، اور وہ نہیں جنا گیا، یعنی وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نسب سے پاک اور برتر ہے، نہ خود وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس لیے کہ کسی کی اولاد ہونا یا اس کے لیے اولاد ہونا یہ عیب اور نقص ہے، اس لیے کہ یہ محتاجگی کی دلیل ہوتی ہے، شرکت کی دلیل ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ محتاجگی اور شرکت سے پاک اور برتر ہے۔ بس توحید خالص کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اوپر نیچے ہر طرح کے نسب سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا ہمسر اور برابر نہیں، کوئی بڑا سے بڑا فرشتہ ہو، بڑا سے بڑا نبی اور رسول ہو، بڑا سے بڑا ولی ہو، فقیر ہو، یا مشرکوں کے عقیدے کے مطابق کوئی بھی ان کا دیوتا ہو، کوئی بھی ان کی دیوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہمسر اور برابر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب کے سب مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے خالق ہے، سب کے سب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے معبود ہیں، اور ظاہر ہے کہ مخلوق کچھ بھی ہو جائے خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، بندہ کچھ بھی ہو اپنے معبود کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی بھی اس کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص جو مختصر سی سورہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات 1/3 قرآن مجید پڑھنے سے عاجز ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی آدمی ایک رات میں 1/3 قرآن مجید کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے، یعنی فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1/3 قرآن مجید کے پڑھنے پر جو فضیلت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ سورہ اخلاص کے پڑھنے پر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت اس سورہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بیمار کے اوپر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر دم کیا کرو، یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ الغرض یہ سورہ اپنے معنی اور مضمون کے لحاظ سے، اپنی فضیلت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے قرآن مجید کی انتہائی اہم اور عظیم الشان سورہ ہے، لیکن اپنے الفاظ اور حروف کے لحاظ سے انتہائی مختصر سی سورہ ہے، جسے یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور پر سونے کے وقت بھی یہ سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے
اور کثرت سے اس کے پڑھتے رہنے کا معمول ہو تو اس سے اس دنیا میں بھی بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے بہت سے فوائد اور برکات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور توحید خالص پر تا حیات قائم و دائم رکھے اور اس کے تقاضوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔